اور اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو راحت نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں اپنے سادے لہجے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے ممدوح نعمان کی باتیں چھیڑو، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے، تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو محب کے لیے تذکرہ محبوب راحت قلب کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ علامہ رومی کا انداز تمثیل کا ہے، لیکن ہے بڑا دل نشین۔ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو رک کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا میں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہوتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ مجلس اصحاب میں حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے آ کر کے صحابہ سے پوچھا، مسجد نبوی میں یہ مجلس جمی تھی، کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہمیں ہدایت اسلام دی، اس پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں کہ ہم ذکر رسول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ کہے گا سبحان اللہ۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور حضور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم مجھے اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو ایک خوشگوار حیرت تو ہوئی انہیں، لیکن برجستہ ادب سے عرض کی، حضور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی کام کے لیے بیٹھے، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جب ان سے قسم وصول کر لی تو ان کے چہرے کے اوپر جو حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے محبوب ذرا باہر نکل کے دیکھو۔
صحابہ تمہارے نام رب کا پیغام ہے. رب کہتا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اب وہ کون سا عمل ہے جس پہ فرشتوں میں رب ناز کر رہا ہے؟ وہ حضور کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا ہے اس پر شکرانے کی محفل پر اظہار فخر کیا جا رہا ہے. رب فرشتوں سے فرما رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے محبوب عطا کیا، یہ کتنے قدردان نکلے کہ اب بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی دیکھنا چاہو تو ان کے کلمات کی ترتیب یہ ہے: من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں حضور عطا کر دیے. شاید اسی کا منظوم ترجمہ کسی نے کیا: فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو حضور کی صورت میں انعام خداوندی پر اظہار تشکر بجا لانا ہی محفل میلاد ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے مجمع میں یہ سلسلہ موجود ہوا تو حضور خود آ کے تائید اور تصویب فرما دی. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے، اور رب فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں ہو گئیں میرے محبوب اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، یہ آج بھی بیٹھ کر کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے. باقی جہاں تک حضور کی صورت میں جو انعام ہوا ہے اس کے تشکر بجا لانے اور اس کا حق ادا کرنے کی بات ہے، تو ہم ساری زندگی بھی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف کی زبان کھولے رکھیں، پھر بھی حضور کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. انسان کی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں ہوا. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ میں کون ہوں، اور اس نے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کیا. اس نے پتھر کی مورتیوں کو معبود جانا، اس نے مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے ماتھا رگڑا، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، اور نباتات، بہائم، چوپایوں، حتیٰ کہ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے اس نے مچھروں کو، مکھیوں کو، بچھوؤں اور سانپوں کو، یہ کیچوا جس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے کانٹے سے لگا کے، اس کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے. یہ اپنے آپ سے آگاہ نہیں تھا، اور جو چیزیں اس کی خدمت اور ضرورت اور نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے. یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اسے پھل دیں، اسے ماحولیاتی آلودگی سے بچائیں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، لیکن یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے. یہ سواریاں اس لیے پیدا کی گئی کہ اس کو دودھ کی، یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس کی سواری کے کام آئیں، اس کی بار برداری کے کام آئیں، اس کو دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کریں، لیکن یہ انہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے. یہ ستارے اس کی راہوں میں روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. تو جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ ان کو بھی خدا سمجھ رہا ہے. تو یہ کس قدر جو ہے وہ خود ناآشنا